مسلم علاقے چھوڑ کر کے غیر مسلم علاقوں میں جا کے بس جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسلم کلچر انہیں پسند نہیں ہے، مسلم آبادیاں انہیں پسند نہیں ہے. اور وہاں جانے کے بعد الا ماشاء اللہ کچھ چنندہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جہاں نماز باجماعت وہ پابندی سے پڑھ پاتے ہیں، جہاں اسلامی شاعر پر عمل پیرا ہوتے ہیں. اور اللہ ماشاء اللہ کتنے ایسے گھرانے ہیں جو علاقے چھوڑ کر کے جا کر ایسے جگہوں پر گھر بساتے ہیں جہاں اذان کی آوازیں تک نہیں پہنچتی. اللہ حفاظت فرمائے. یہ ہجرت نہیں اللہ کے بندو، یہ آپ کی فیسلٹی دیکھنے کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے آپ علاقہ چھوڑ کے کہیں اور جا رہے. ہجرت کیا ہے؟ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، آپ اسلامی ماحول بچوں کو دینے کے لیے ایک ایسے علاقے میں جہاں جاتے ہیں جہاں آپ کو اسلامی ماحول مکمل ملتا ہے، آپ کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، آپ کے بچوں کی جو تعلیم اور تربیت کا مسئلہ ہے وہ تمام چیزیں اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہجرت کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک کہ توبے کا دروازہ کھلا رہتا ہے. ہجرت کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک توبے کا دروازہ کھلا رہتا ہے. اللہ رب کریم سے دعا کرو، یا اللہ جب ہمیں ہجرت کا موقع مل جائے ہماری نیت خالص ہو، ہماری نیت خالص ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، جس حدیث کو بڑی مشہور روایت ہے، کہا جاتا ہے انما الاعمال بالنیات، شروع کی عبارت ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور پوری حدیث جب پڑھتے جائیں گے، پوری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان کو اس بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے، ایک مسلمان کو اس بارے میں جانکاری رہنا بہت ضروری ہے. ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی اقتداء کرتے ہیں، نبی کی تعلیمات پر ہم چلتے ہیں، لیکن اسلامی تاریخ ہمیں معلوم نہیں. بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. آپ جیسے روزانہ انگریزی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، کوشش یہ کرو اسلامی تاریخ بھی آپ کے ذہنوں میں رہے. یہاں جتنے لوگ مرد و خواتین بیٹھے ہوئے ہیں، آج اسلامی تاریخ کیا ہے بڑے دکھ کے ساتھ ایک یا دو لوگ بول پائیں گے. بعض لوگوں سے پوچھا جائے کون سا مہینہ ہے، ایک یا دو لوگ بول پائیں گے. بسا اوقات یہ مسخرہ بھی ایسا ہوا، یہ مسخرہ بھی ایسا ہوا. بعض علمی دروس میں ماہ رمضان کے دروس چل رہے ہیں، اس ماہ رمضان کے دروس میں مسلمانوں سے پوچھا گیا کون سا اسلامی مہینہ ہے، سارے لوگ خاموش ہیں، کیونکہ انہیں خود معلوم نہیں کہ رمضان کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. تو لہذا ہمیں یہ چیزوں کے بارے میں شعور اور احساس رکھنا بہت ضروری ہے. جیسے عیسوی تاریخ کے بارے میں ہمیں شعور رہتا ہے. من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج
افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر منه الله عنه. معزز مکرم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، حمد، ثنا، تعریف، تحمید، بزرگی، بندگی، عبادت، توکل، خوف، خشیت اس خالق کون و مکان اللہ جل جلالہ کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا، تمام کائناتوں کا، تمام مخلوقات کا رب العالمین ہے، جس کے ہاتھوں میں زمین اور آسمان کی ملکیت ہے، جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. زمین اور آسمانوں کی ساری ملکیتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور زمین و آسمان اور ایسے تمام تر مخلوقات کو اس رب کریم نے پیدا فرمایا. انسانوں کو، جناتوں کو، فرشتوں کو بنایا، اور انسان اور جناتوں کو بنا کر کے کہا کہ محض یہ لوگ میری عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں. یا اللہ، جس مقصد سے ہماری تخلیق ہوئی ہے، یا اللہ اس مقصد میں کھرے اترنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تیری بندگی، عبادت کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب کریم تیری وحدانیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ تیری بندگی اور عبادت کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، آمین. درود و سلام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری پیغمبر عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین، خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا. نبوت کے سلسلے میں سب سے آخری نبی، سارے جہانوں کے لیے، عالموں کے لیے رحمت والا نبی بنا کر کے بھیجے. اللہ رب کریم ہمیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر کے اپنی اس مختصر زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا رب کریم، آج ہمیں سب کچھ یاد رہتا ہے، ہمارے دنیا کے تمام امور یاد رہتے ہیں، ہم بھولتے ہیں تو تیری بندگی کو بھول جاتے ہیں، تیرے نبی کی سنت کو بھول جاتے ہیں. یا اللہ، یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے. آج کے تیز رفتار زمانے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ انسان بہت ساری چیزیں یاد رکھتا ہے، جن چیزوں کو یاد نہیں رکھ سکتا وہ چیزیں لکھ کے رکھ لیتا ہے، اور جن چیزوں کو لکھ کے بھی نہیں رکھتا بسا اوقات وہ چیز ہمارے نظروں سے اوجھل نہ ہو موبائل کے ڈسپلے میں لکھ کے رکھتا ہے، لیکن ساری چیزیں یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دو چیزیں بھول جاتا ہے، ایک اللہ کی بندگی کو اور ایک دوسرا نبی کی سنت کو. یا اللہ، ہمیں ایسی بے مقصد زندگی سے ہماری حفاظت فرما، بے مقصد زندگی سے ہماری حفاظت فرما، آمین. محترم بھائیوں، جیسا کہ یہ محرم کا مہینہ گزر رہا ہے، تقریباً 3-4 ہفتوں سے اسی مہینے کی مناسبت سے بہت ساری باتیں ہم سیکھ لیے، سن لیے. انشاءاللہ یہ عزم کرتے ہیں کہ جتنے بدعات اور خرافات کے بارے میں ہم اس سے پہلے کہ جمعہ ہم جانے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سال ہم زندہ رہیں، انشاءاللہ وہ خرافات ہم انجام نہیں دیں، ان تمام سے بچ کے سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. آج کے جمعے میں یہ جو محرم کی مناسبت سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو کہلایا جاتا ہے، آج جو 1440 پر 7ویں جو ہجری چل رہی ہے، تقریباً یہ جو ہجری کا مطلب ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا، کہاں سے؟ مکے سے مدینے کی جانب سفر کرنا، یہ ہجرت کہلایا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی حکومتیں جہاں پھیل گئی وہاں اسلامی کیلنڈر اور تاریخ کی بھی ضرورت پیش آئی. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے بیٹھ کے عمر بن خطاب نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا سال شروع ہوگا تو کہاں سے شروع ہوگا؟ ہم عیسائیوں کو دیکھتے ہیں کہ عیسوی سال چل رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے عیسائی جو ہے اپنا سال مقرر کیے ہیں. اسلامی مملکتیں مستحکم ہو گئی ہیں، مضبوط ہو گئی ہیں، اسلامی ریاستیں بن چکی ہیں. آج انہیں اسلامی مہینے اور اسلامی تاریخ کی بھی ضرورت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی مشورہ کیا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جہاں موجود تھے، بعض نے مشورہ دیا کہ پیارے نبی کی ولادت سے اسلامی سال شروع کیا جا سکے. بعض نے مشورہ دیا پیارے نبی کے وفات سے اسلامی سال کا آغاز شروع کیا جائے گا. بعض نے مشورہ دیا کہ جب پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق غار حرا میں، وہاں سے اسلامی سال کو شروع کیا جائے. اور بعض نے مشورہ دیا فتح مکہ، جہاں مکہ فتح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطبہ دیا، وہاں سے اسلامی سال شروع کیا جائے. بعض صحابہ نے مشورہ دیا جس سال میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کیے، جو سفر بہت صبر والا تھا، جو سفر بہت آزمائش والا تھا، جو سفر بہت کٹھن والا تھا، وہاں سے اسلامی تاریخ شروع کیا جائے. یہ تمام مشوروں کو لے کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سارے صحابہ سے مشورہ کر کے اسلامی سال کا آغاز ہم شروع کریں گے. کہاں سے شروع کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال سے اسلامی سال ہم شروع کریں گے. تو وہاں سے تاریخ طے کرتے ہوئے آج ہم 1440 پر ساتھ میں پہنچے ہیں. تو تقریباً یہ بہت لمبا سفر ہے جس سفر میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ رب کریم اسلامی تاریخ کی حفاظت فرمائے، اسلامی تاریخ کی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اسلامی تاریخ کے اسباق جاننے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین. میرے بھائیوں، تو یہ محرم کی مناسبت سے، سال کی ابتدا کی مناسبت سے ہمیں ہجرت کا واقعہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا محرم کے مہینے میں ہجرت کیے؟ نہیں، سفر کا مہینہ ذکر آتا ہے، سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی ہجرت کیے. لیکن سال کا جو حساب لگایا جائے گا، جس سال اللہ کے نبی نے مکے سے مدینے کو سفر کیے، وہاں سے اسلامی سال کا پہلا سال، پھر اس کے بعد اسلامی سال کا دوسرا، پھر اس کے بعد اسلامی سال کا تیسرا. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 10 سال تک مدینے میں موجود تھے، 10 سن ہجری کہلایا جاتا ہے، 10 سن ہجری کہلایا جاتا ہے. تو آج جو ہے 1400 ہجری جو کہلائی جاتی ہے، یعنی اللہ کے نبی کی ہجرت کے 1400 سال بیت چکے ہیں، گزر چکے ہیں. اللہ کے بندوں، یہ بنیادی باتیں ہیں. ایک مسلمان کو اس بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے، ایک مسلمان کو اس بارے میں جانکاری رہنا بہت ضروری ہے. ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی اقتداء کرتے ہیں، نبی کی تعلیمات پر ہم چلتے ہیں، لیکن اسلامی تاریخ ہمیں معلوم نہیں. بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. آپ جیسے روزانہ انگریزی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، کوشش یہ کرو اسلامی تاریخ بھی آپ کے ذہنوں میں رہے. یہاں جتنے لوگ مرد و خواتین بیٹھے ہوئے ہیں، آج اسلامی تاریخ کیا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ یہ کیا 2 لوگ بول پائیں گے. بعض لوگوں سے پوچھا جائے کون سا مہینہ ہے، 1 یا 2 لوگ بول پائیں گے. بسا اوقات یہ مسخرہ بھی ایسا ہوا، یہ مسخرہ بھی ایسا ہوا. بعض علمی دروس میں ماہ رمضان کے دروس چل رہے ہیں، اس ماہ رمضان کے دروس میں مسلمانوں سے پوچھا گیا کون سا اسلامی مہینہ ہے، سارے لوگ خاموش ہیں، کیونکہ انہیں خود معلوم نہیں کہ رمضان کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. تو لہذا ہمیں یہ چیزوں کے بارے میں شعور اور احساس رکھنا بہت ضروری ہے. جیسے عیسوی تاریخ کے بارے میں ہمیں شعور رہتا ہے، احساس رہتا ہے، ویسے ہی ہجری تاریخ بھی ہمارے لیے معتبر ہے. یہی اسلامی تاریخ ہے، اسے اہمیت دینا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اللہ رب کریم ہمیں ہجری سال کے مطابق، ہجری مہینے کے مطابق، اسلامی مہینوں کے مطابق یا اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے؟ آپ دیکھیے اس جو اسلامی مہینے کا جو اعتبار ہے، شریعت میں بہت اعتبار کیا گیا، بہت اعتبار کیا گیا ہے. کیا اعتبار کیا گیا ہے؟ آپ عید منائیں گے تو اسی تاریخ کی مناسبت سے عید منائیں گے. آپ کسی عورت کے عدت کے گزارنے کا مرحلہ ہے، انہی مہینوں کے حساب سے جو ہے عدت گزارے گی عورت. حاملہ عورت کا مسئلہ ہے، اسی مہینے کا اعتبار کریں گی. کس مہینے میں جو ہے آخری جو ہے مہینہ کون سا رہے گا،
اللہ کے بندو یہ ساری چیزیں اور دودھ پلانے کی مدت جو شریعت نے طے کی ہے تو وہ بھی کس حساب سے رکھا جائے گا؟ یہ ہجری سال کے حساب سے ہی، ہجری تاریخ کے حساب سے ہی، اسلامی تاریخ کے حساب سے ہی رکھا جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے اسے اہمیت دینا بہت ضروری ہے۔ میں آج اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کے بارے میں کچھ زیادہ بات نہ کروں گا، آپ کو بس ہجرت کی اہمیت کیا ہے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، جو نبی محترم آخری نبی ہے، وہ ہجرت کیسے کیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو ہجرت کے بارے میں معلوم نہیں۔ ہجرت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ہجرہ سے۔ ہجرہ کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں ہجرہ بولتے ہیں چھوڑنے کو، ہجرہ بولتے ہیں چھوڑنے کو، کسی بھی کام کو چھوڑنا، گناہ کو چھوڑنا، کوئی بھی چیز آدمی چھوڑتا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے، اسے بولتے ہیں عربی زبان میں ہجرہ۔ اور یہ ہجرت کیا ہے؟ ہجرہ یہ عربی لفظ ہوا، ہجرت کیا ہے؟ یہ اسلامی اصطلاح ہے، اسلامی اصطلاح ہے۔ اسلامی اصطلاح کیا ہے؟ کہ آدمی اللہ کے منع کردہ امور کو چھوڑنے والا یہ مہاجر ہوتا ہے، یہ ہجرت کرنے والا ہوتا ہے۔ جن علاقوں میں اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا ایک مسلمان کے لیے ناگوار ہے، ناممکن ہے، وہ اس علاقے کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں شفٹ ہو جانا اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے احکامات پر میں عمل کروں، یہ ہجرت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہجرت کرنے والے مہاجرین کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ زمین کے مہاجرین کون ہیں؟ وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے میں جب جینا مشکل ہو گیا، مسلمانوں کو عبادت کرنا مشکل ہو گیا، اسلام پر چلنا مشکل ہو گیا، قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا، نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، اللہ کی بندگی کرنا مشکل ہو گیا، تو ایسے حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اصحاب رسول اللہ مکہ چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں ہجرت کیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، جو بندہ ایمان لے کر کے آتا ہے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے، یہ بندہ کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ایسا بندہ ہے جس پر امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کا رحم و کرم اس بندے پر نازل ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سورہ حشر ہم پڑھتے ہیں، سورہ حشر ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہجرت کی تعریف سنائی گئی۔ کہا ہجرت کسے کہتے ہیں؟ مہاجر کسے کہتے ہیں؟ للفقراء والمہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کہ مہاجرین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں اور اپنے مالوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تاکہ وہ اللہ کو راضی کر سکے، تاکہ وہ اللہ کو راضی کر سکے، ان کی زندگی ایسی گزرے جن کی زندگی کو رکھ کر کے وہ اللہ رب کریم کو راضی کر سکے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ کون سے بندے ہیں؟ یہ بڑے سچے بندے ہیں، یہ بڑے سچے بندے ہیں، یہ مخلص بندے ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے خاطر اپنی پسندیدہ علاقہ، اپنا پسندیدہ جگہ، اپنی جگہ پر جہاں وہ زندگی بسر کیے ہیں، جہاں بچپن کے لمحات گزرے ہیں، جہاں اپنے بچپن کے ایام گزرے ہیں، جہاں ان کی یادیں وابستہ ہیں، اللہ کے خاطر، اپنے دین کے خاطر، اپنے ایمان کے خاطر وہ اس علاقے کو چھوڑ کر کے ایسے علاقے میں ہجرت کر جاتے ہیں جہاں جا کر کے وہ اللہ کی عبادت کر سکے، وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ بہت افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں، بہت افسوس ہوتا ہے، آج بہت سارے لوگ علاقے سے علاقے سفر کرتے ہیں، ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے پر سفر کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے لوگ اسے ہجرت کا نام دیتے ہیں، لوگ اسے ہجرت کا نام دیتے ہیں، جبکہ اس سے بہتر یہ ہوتا وہ مسلم علاقے میں رہتے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مسلم علاقے چھوڑ کر کے غیر مسلم علاقوں میں جا کے بس جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مسلم کلچر انہیں پسند نہیں ہے، مسلم آبادیاں انہیں پسند نہیں ہے، اور وہاں جانے کے بعد الا ماشاء اللہ کچھ چنندہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جہاں نماز باجماعت وہ پابندی سے پڑھ پاتے ہیں، جہاں اسلامی شاعر پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور اللہ ماشاء اللہ کتنے ایسے گھرانے ہیں جو علاقے چھوڑ کر کے جا کر ایسے جگہوں پر گھر بساتے ہیں جہاں اذان کی آوازیں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ ہجرت نہیں اللہ کے بندو، یہ آپ کی فیسلٹی دیکھنے کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے آپ علاقہ چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں۔ ہجرت کیا ہے؟
آپ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، آپ اسلامی ماحول بچوں کو دینے کے لیے ایک ایسے علاقے میں جہاں جاتے ہیں جہاں آپ کو اسلامی ماحول مکمل ملتا ہے، آپ کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، آپ کے بچوں کی جو تعلیم اور تربیت کا مسئلہ ہے وہ تمام چیزیں اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہجرت کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک کہ توبے کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ہجرت کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک توبے کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا کرو، یا اللہ جب ہمیں ہجرت کا موقع مل جائے ہماری نیت خالص ہو، ہماری نیت خالص ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، جس حدیث کو بڑی مشہور روایت ہے، کہا جاتا ہے انما الاعمال بالنیات، شروع کی عبارت ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور پوری حدیث جب پڑھتے جائیں گے، پوری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہجرت کیا ہے، من ہاجر الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے والا ہی ہجرت ہے۔ اگر کوئی بندہ عورت کے لیے سسرال کی مناسبت سے یا مال کمانے کی غرض سے اگر کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، وہ شرعی ہجرت نہیں ہے، وہ شرعی ہجرت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں کہا اگر کوئی بندہ اپنے ایمان کو بچاتا ہے، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے ہجرت کرتا ہے، وہ حقیقی مہاجر ہے۔ اور ایک مہاجر کی تعریف میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہاجر کون ہے؟ کہا من حجر ما نہى اللہ عنہ، اللہ نے جو چیزیں منع کی ہیں ان تمام کو چھوڑ کر کے زندگی گزارنے والا مہاجر ہے۔ اللہ نے جو حرام کیا ہے وہ حرام چیزوں کو چھوڑ کر کے زندگی گزارنے والا مہاجر کہلایا جاتا ہے۔ دعا کرو یا اللہ جتنے اللہ نے اور رسول اللہ نے منع کیے ہیں ان تمام امور سے بچ کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو ہجرت کی بات آتی ہے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد جانشین تلامذ ہیں، ان کی قربانیاں کیا ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ عرب سرزمین پر رہنے والے، مکے میں رہنے والے مکے سے بہت محبت کرتے تھے، مکے سے بہت محبت کرتے تھے، بہت لگاؤ تھا مکے سے، لیکن جب اسلام پر چلنا بہت مشکل رہا مجبوراً انہوں نے ہجرت کی، مجبوراً انہوں نے ہجرت کی کہ اسلامی تعلیمات پر آزادانہ طور پر ہجرت کیا جائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ہجرت کی حبشہ کی جانب، حبشہ کی جانب جہاں ایک عیسائی بادشاہ تھا، جہاں ایک عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی، حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ مشرکین مکہ نے اس بادشاہ کے دربار میں بہت اچھے طریقے سے بولنے والے بندے کو بھیجا، تحفے دے کر کے بھیجا، کہا کہ ہمارے علاقے کے کچھ لوگ آ گئے ہیں واپس کر دو۔ لیکن اللہ رب کریم کے جو شاگرد ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ دین کا پیغام ایسا رکھا، وہ اس بادشاہ کے سامنے وہ اسلامی تعلیمات کو جان کر کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حبشہ کے بادشاہ جو وہاں موجود تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر کے سنا کر کے اسلامی تعلیمات جو اللہ کے نبی سکھائے ہیں اس نصارہ بادشاہ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نصارہ بادشاہ انہیں اجازت دے دیتا ہے اپنے علاقے میں رہنے کے لیے۔ دوسرا جو مقام ہے جو ہجرت کیے تھے صحابہ اکرام وہ مدینہ ہے، مدینہ ہے۔ حج کے موسم پر مدینے سے کچھ لوگ مکہ آئے ہوئے تھے، اور پھر مدینے میں جتنے لوگ موجود تھے یہودی انہیں تنگ کر کے رکھے تھے۔ ایک موقع ایسا ہوا کہ جو لوگ مدینے سے آئے ہوئے تھے مقام عرفہ کے قریب بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگے کہ ہمیں امید ہے کہ ایک پیغمبر آئے گا۔ جو یہودی ہم پر ظلم ڈھاتے ہیں، جو تانا دیتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ پیغمبر ہمارے علاقے میں آئے گا۔ اتفاق یہ کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ادھر سے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مسافرین سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں یثرب سے آئے ہیں۔ یثرب کیا ہے؟ مدینے کا پرانا نام یثرب ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کچھ دیر بیٹھ کر کے ہم بات چیت کریں۔ اللہ کے نبی ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، پھر اسلام کا تعارف پیش کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، رسالت کا پیغام رکھتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنے کی زندگی کے بارے میں رکھتے ہیں، اور وہ جتنے لوگ جماعت کی شکل میں ہوتے ہیں سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اگلے سال حج پر آنے کا وعدہ کرتے ہیں، پھر حج پر آتے ہیں، پھر یہاں سے مدینے میں تھوڑا بہت اسلامی کام شروع ہوا، لوگ اسلام سمجھنے لگے، اسلام قبول کرنے لگے۔ اور جب معلوم یہ ہوا کہ مدینے میں الحمدللہ
हालात साजगार है, इत्मीनान बख्श है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा इकराम आते, हिजरत करने की ख्वाहिश जाहिर करते, अल्लाह के नबी उन्हें इजाजत दे देते। मुशरिकीन मक्का को मालूम होता कि हमारे इलाके के लोग मदीना हिजरत कर रहे हैं, रास्ते में जाकर खड़े हो जाते और किसी को जाने नहीं देते। कितने सहाबा ऐसे हैं जिनके इधर रास्ते में मुशरिकीन मक्का आ जाते और कहते कि तुम यहाँ से जा नहीं सकते। क्यों जा नहीं सकते? हमारे इलाके में आपने कमाया है, हमारे इलाके में आपने आमदोरफत की है, हमारे इलाके में सारी चीजें की है, और आप हमारे इलाके का माल मदीना लेकर के नहीं जा सकते। जबकि माहौल ये था, मक्का और मदीना, शाम और इराक जो हज के मौसम आते थे, सारे लोगों के बाजार हज के मौसम में मक्के में लगा करते थे। लेकिन ये मुशरिकीन की जिद थी, ये मुशरिकीन की जिद थी कि मुसलमानों को न किसी और इलाके में भेजकर इत्मीनान से इबादत की सहूलत फराहम की जाए, ना मक्के में रहते हुए उन्हें इबादत के लिए मौके दिए जाए। ये मुशरिकीन की साजिश थी। हुआ ये, वो तो सहाबा है जी, नबी के शागिर्द है। अल्लाह अल्लाह, कितने सहाबा ऐसे हैं जिनके बारे में आता है, सुहैब बिन सिनान के बारे में, मक्के से निकलने लगे, रास्ते में मुशरिकीन आ गए, कहने लगे तुम्हारे पास जितना माल है वो माल तुमने मक्के में कमाया है। और फिर सुहैब बिन सिनान कहते हैं अगर मैं अपना सारा माल तुम्हें दे दूं, मुझे जाने दो दोगे? कहते हैं हाँ, हम जाने दे देंगे। अल्लाह अकबर, कितना बहुत आजमाइश वाला लम्हा है जी, कि आदमी मुफलिस होकर के अपने इलाके से निकल रहा है, मुफलिस होकर के अपने इलाके से निकल रहा है। सुहैब बिन सिनान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं ठीक है, माल मैं दे दूंगा, आप मुझे छोड़ देंगे? कहते हैं हम छोड़ देंगे। सुहैब बिन सिनान रज़ी अल्लाह अन्हु अपना सारा माल, सारा सरमाया मक्के वालों के हवाले कर देते हैं और मदीने की तरफ जो है सफर तय करने लगते हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम होती है। अल्लाह के नबी कहते हैं रबिहल बै, रबिहल बै। सुहैब ने बहुत बेहतरीन मामला किया, बहुत बेहतरीन मामला किया। उसने अपने ईमान को, उसने अपने दीन को दुनियादारी और माल से आगे करके बतला दिया। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी उस सहाबी रसूल की तारीफ करते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि हर एक सहाबी जो है मुफलिस और कंगाल होकर के गए। हमारे वो सहाबा की जिंदगियां भी हमारे सामने है जो दिलेर थे, जुरतमंद थे, हिम्मत वाले थे, जिनके आंखों में आंखें डालकर बात करना मुशरिकीन के पास उतना हौसला, उतनी हिम्मत भी नहीं थी। एक सहाबी रसूल है जो पूरे मक्के में ऐलान करते हैं याद रखो कल मैं मक्का छोड़ के मदीना जाने वाला हूं। सारे मक्के के मुशरिकीन सुन लो, मैं मक्का छोड़ करके मदीना जाने वाला हूं। अगर किसी को अपनी बीवी को बेवा देखना हो और अपने बच्चे को यतीम करना हो तो मेरे रास्ते में आओ, मुझे रोक के दिखाओ। ये कौन है? ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु है। बबांगे दहल सारे मुशरिकीन को 24 घंटे पहले ये ऐलान करते हैं कल मैं मक्के से निकलने वाला हूं, मदीना निकलने वाला हूं। किसी के पास हिम्मत है, जुर्रत है, मुझे रोक के दिखाओ। अल्लाह अकबर। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के इस ऐलान को सुन के कोई उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के रास्ते में नहीं आता। तकरीबन 20 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने साथ लेकर के आजादाना तौर पर मक्के से मदीना पहुंचते हैं। कुछ सहाबा इकराम ऐसे हैं जो मक्के से निकलना चाह रहे थे, लेकिन मुशरिकीन मक्का ने आकर के उनकी बीवी को अलग कर दिया, उनके बच्चे को अलग कर दिया, तने तनहा मदीना पहुंचे। कुछ सहाबा की जिंदगियां भी ऐसी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मक्के से जैसे भी हो निकल करके मदीना में जाकर के आबाद होने लगे। और आपको मालूम होना चाहिए मदीना जब पहुंचे वो वहाँ की आबो हवा जो एक जगह से निकल करके दूसरी जगह पहुंचते हैं, बहुत सारी लोगों की तबीयतें ऐसी होती हैं जो माहौल के आबो हवा की साजगार नहीं होती। कई सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार पड़ने लगे, बीमारियां आ लपेटी। अल्लाह अल्लाह, एक सहाबी रसूल के बारे में आता है कि बीमारी इतनी शदीद थी और बीमारी को बर्दाश्त न कर सके, हाथ में तकलीफ थी, खुद को सुसाइड कर लिया, अपना हाथ काट लिया, हाथ काट के इस दुनिया से रुखसत हो गए। कौन है? तुफैल बिन अमर दोसी के एक साथी जो मक्के से मदीना आए थे। आने के बाद वहां इतने बीमार हुए, बीमारी की कैफियत संभाल ना सके। अल्लाह अकबर, उन्होंने अपना हाथ काट के जो है अपने आप को कत्ल कर लिया, सुसाइड कर लिया। और आपको मालूम होना चाहिए हिजरत की बरकत क्या है। तुफैल बिन अमर दोसी रज़ी अल्लाह अन्हु ख्वाब में देखते हैं कि अपने साथी को, कि वो साथी जन्नत में है। सुसाइड करने वाले का अंजाम क्या है? क़यामत तक उसे सजा दी जाएगी।
جس حال میں مرا ہے اس حال میں اٹھایا جائے گا، ساری چیزیں. لیکن طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں میرے ساتھی کو جنت میں دیکھتا ہوں. خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ میں میرے ساتھی کو جنت میں دیکھتا ہوں. ہاں یہ ایک مسئلہ ہے، میں نے اپنے ساتھی کو جنت میں دیکھا، آرام اور آسائش سے ہے، لیکن جنت میں ایک ہاتھ کٹا ہوا پایا، وہ ایک ہاتھ کٹا ہوا پایا. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بندہ جو اپنا ہاتھ خود سے جو ہے ضائع کر لیا تھا، یہ اللہ کی امانت تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی امانت کی حفاظت کرتا. اور پھر ایک سوسائڈ کرنے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا، وہ روایات جب ہم پڑھتے ہیں کہ مہاجر جو ہجرت کر کے آتا ہے، ہجرت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب کریم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ رب کریم اسے بخش دیتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لیے، صحابی رسول کے لیے دعا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی طفیل بن عمرو دوسی کو بشارت سناتے ہیں کہ اللہ رب کریم نے اس بندے کی مغفرت کر دی، اور پھر جو اس کا ایک ہاتھ سے لونا ہو چکا تھا، اللہ رب کریم نے اس کا ہاتھ بھی سیدھا کر دیا ہے. اللہ کے بندو، یہ صحابہ کی کیفیت تھی. ہجرت کرنے کے بعد مدینے میں پہنچے، کئی صحابہ بیمار ہوئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کیے، پھر مدینے والوں کے آب و ہوا کے لیے دعائے خیر کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیسے کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا، یاد رکھو ایک مومن کے ذہنوں میں بات ہونی چاہیے، بڑے مختصر لفظ میں 3 سے 4 منٹ میں مکے سے مدینے کا سفر کہنا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، مکے سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، اور یہ خبر کسی کو نہیں بتاتے. جس رات کو نکلنا ہے اس رات کے دوپہر کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں. دوپہر کا وقت کیسا؟ آج بھی عرب میں ہے، خیلولہ کا وقت ہے، ظہر کے بعد کا وقت، آرام کرنے کا وقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں کبھی دوسروں کے گھروں کو جایا نہیں کرتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہوتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، یہ وقت میں آئے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آج رات ہمیں ہجرت کرنی ہے، آج رات ہمیں ہجرت کرنی ہے. مارے خوشی کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے 2 اونٹنیاں پال رکھی ہے، ببول کے درخت کی پتیاں انہیں کھلا کر کے رکھی ہے. یا نبی اللہ آپ حکم دے، اجازت دے، وہ 2 اونٹنیوں کو لے کر کے آ جاؤ ہجرت کے لیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، ابھی وہیں رکھو، ہم آج رات ہجرت کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے ہجرت کرنے کا، اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو بتاتے ہیں مشرکین مکہ جو آپ کے صحابہ کو تکلیف دیا کرتے تھے، آج آپ کو زد پہنچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں مشرکین مکہ؟ مشرکین مکہ کے 11 سردار ایک جگہ جمع ہو گئے، جمع ہو کر کے کیا کر رہے ہیں؟ مشورہ کر رہے. کیا مشورہ؟ ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مدینے میں اپنی حکومت قائم کر لے گا. اب کرنا کیا ہے؟ نعوذ باللہ، کرنا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. دار الندوہ میں بیٹھے ہیں 11 مکے کے مشرکین اس کے سردار مشورہ کر رہے اللہ کے نبی کو قتل کیسے کیا جائے. اللہ اللہ، کتنا بڑا مکر، کتنی بڑی سازش نبی کے خلاف کھڑی کری کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد طے کیا ہوتا ہے کہ آج ہی کی رات ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے گھر کا احاطہ کریں گے، محاصرہ کریں گے. تقریباً 100 قبیلوں کے 100 نوجوانوں کو 100 تلواریں ہم دیں گے، تیز دھاری تلوار، ایسی تیز تلوار کہ جس کے ایک وار سے سر تن سے جدا ہو جائے. ہم ایسی تیز تلواریں ہر قبیلے کے نوجوان کے ہاتھ میں تھمائیں گے، بوڑھے کے ہاتھ میں نہیں، بچے کے ہاتھ میں نہیں، تندرست نوجوان رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے احاطہ اور کا محاصرہ کیا گیا. رات کا وقت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اطمینان سے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کے اپنا جو ریشمی جو یمنی چادر، نعوذ باللہ یمنی چادر ہے، وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو اوڑھنے کے لیے دے دیتے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں. وہاں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے کا جو دروازہ ہوتا ہے وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راتوں رات نکل جاتے ہیں. یہاں مشرکین مکہ کے جو نوجوان ہیں وہ بیٹھے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اٹھیں گے، آئیں گے، ہم انہیں قتل کریں گے. نعوذ باللہ، یہ ان کی سازش ناکام کی ناکام رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر سے روانہ ہوتے ہیں، اور روانہ ہو کے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر، 5 کلومیٹر کے فاصلے پر
ایک غار ہے غار ثور، جہاں جا کر کے پناہ لیتے ہیں، تقریباً 3 دن وہاں قیام ہوتا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا گھرانہ، اسماء بنت ابو بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر، ساری طریقے کے ہر طرح کی سہولت فراہم کرتی ہیں۔ اسماء بنت ابو بکر جو ہے وہاں کے راشن پہنچانے کے لیے کھانے کا بندوبست پکا کر کے تیار کر کے اپنے بھائی عبد الرحمن کے ذریعے سے بھیجا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم عبداللہ بن اریقت جن کا نام آتا ہے، انہیں طے کیا کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ آ جانا، وہاں سے ہمیں غار ثور سے مدینہ لے کر کے جانا، غار ثور سے مدینہ لے کر کے جانا، اور بالکل جو ہے خفیہ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلتے ہیں، لیکن وہ راستہ یمن کو جانے والا راستہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر سے جو ہے گزرتے ہوئے تقریباً جو سیدھا راستہ ہے وہ اختیار نہیں کرتے، یمن کو جانے والے کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبے راستے سے گزرتے ہوئے مسجد قباء پہنچتے ہیں، پھر مسجد قباء سے جو ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہجرت کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت عبرت ہے، غار میں رکنا، اور پھر درمیان میں جو ہے رک کر کے ایک جگہ دودھ پینا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم کے سہارے اپنے منزل تک پہنچنا، اور پھر اس کے بعد مدینہ پہنچنے کے بعد اسلامی استحکام کی چیزیں۔ اللہ کے بندو، ہمیں موٹی موٹی چیزیں کم از کم یہ چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اللہ رب کریم سے میں دعا کرتا ہوں، یا رب کریم ہمارے نوجوانوں کو عقل سلیم نصیب فرما دے، یا رب کریم ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا رب کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں ہیں امت مسلمہ کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات اور ہجرت کی بالخصوص قربانیاں ہیں اصحاب رسول اللہ کے، یا اللہ ہم ان چیزوں کو ذہنوں میں رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا رب کریم امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم فرما دے، امت مسلمہ کے جو پریشان حال ہیں انہیں جو ان کی پریشانیوں کو حل فرما دے، جو بیمار حال ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے، جو حیران پریشان ہے بیماریوں میں ملوث ہے یا اللہ انہیں نجات نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما دیجئے، جہاں کہیں بھی امت مسلمہ کے ایک فرد بھی موجود ہے یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما دیجئے، امت کی بچیوں کی، امت کے لڑکوں کی، امت کے نوجوانوں کی، یا اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف ورب حلیم۔